اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ہفتے کا جو تیسرا سوال میں نے کہا تھا کہ 3 سوال جو آئے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلا ہم نے ڈسکرمنیشن کی بات کی تھی، دوسرا ہم نے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ورک پلیس میں امپروو کرنے کی بات کی تھی۔ تیسرا سوال سب سے مشکل ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی حالات میں سروائیو کیسے کیا جائے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ اس میں حالات سے مراد موسٹلی ورک پلیس سے ریلیٹڈ حالات ہیں، اکنامک حالات ہیں، یوں کہہ لیجیے وہ ورک پلیس سے ریلیٹڈ ہیں یا جاب سے یا بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، وٹ ایور۔ اور جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے کچھ اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے بھی آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ان کا کانٹیکسٹ کیا ہوگا یا اس کا اوور آل پرسپیکٹو کیا ہے۔ ہم اس کو جنرلائز کریں گے، آبویسلی اٹس ناٹ پوائنٹڈ ٹورڈز اینی بڈی۔ جنرلائز بات یہ ہے، دیکھیے ورک پلیسز میں یہ کامن ہے، یہ ورک لائف میں بلکہ کہنا چاہیے، یہ انہونی بات نہیں ہے کہ جس میں پیپل لوز دیئر جابس فار وٹ ایور ریزن۔ کوئی کمپنی نے ریٹرینچ کر دیا، کوئی فنکشن بند کر دیا، کوئی ڈپارٹمنٹ بند کر دیا، اس کی وجہ سے لوگوں کی جاب ختم ہو گئی، انہوں نے ان کو نوٹس دے دیا۔ جو ملٹی نیشنلز ہیں ان میں جو سب سے کامن فیکٹر چل رہا ہے وہ مرجرز کا، ایکوزیشن دین مرجر، M&A جو کہلاتا ہے۔ M&A کی وجہ سے بہت لوگ ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں اور ورلڈ وائڈ یہ واقعہ ہے، اور اکثر کیسز میں وہاں پہ کوئی ایک والنٹری ریٹائرمنٹ اسکیم VRS ٹائپ دے کے، یعنی کچھ ایکسٹرا پیسے ان کو دے کے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پرفارمنس بیسڈ بھی واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کسی شخص کی پرفارمنس اگر ٹھیک نہیں ہے، اپ ٹو مارک نہیں ہے، تو اس کو ظاہر جواب دے دیا جاتا ہے ایٹ اے سرٹن پوائنٹ۔ کوشش کرتی ہے پہلے آرگنائزیشن، اس کے سینئرز کے اس کو بہتر کر لیں، کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، بہرحال کرتے تو ہیں کچھ نہ کچھ، نہیں ہوتا ہے تو اس کو جواب دے دیتے ہیں، تو وہ جاب ان کی چلی جاتی ہے۔ اگلی کب ملے گی، کیسے ملے گی، وہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اوور آل یعنی کچھ اس طرح سے ہو گیا کہ جیسے اب ایج زیادہ ہو گئی اور جو پوزیشن وہ سیکھ کر رہے ہیں اس کے لیے وہ پرابلی اوور کوالیفائی کر رہے ہیں، اوور ایج ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے جاب حاصل کرنا مشکل ہے۔ اور دیر آر ٹائمز اینڈ آئی ہیو سین پیپل جو کافی عرصہ جن کو جابس نہیں ملتی اور مشکل حالات پہ رہتے ہیں۔ یہ سب پریکٹیکل صورتحال ہے، سب یہ ایسی صورتیں ہیں جو کہ پریکٹیکلی ہو رہی ہیں، ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہم سب کے ساتھ۔ بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کا کریئر انتہائی اسموتھ ہے، کہ یعنی انہوں نے شروع کیا اور اس کے بعد ترقی کرتے چلے گئے، یا انہوں نے شروع کیا اور وہ کوئی ترقی بھی انہوں نے خاص نہیں کی لیکن انہوں نے ایک نہایت عافیت کے ساتھ اپنا پورا کریئر گزارا اور باعزت ریٹائر ہو گئے۔ لیکن یہ کم لوگ ہیں، اور یہ باعزت ریٹائر ہونے کا کانسیپٹ گورنمنٹ جابس میں ہے کہ جہاں پہ چونکہ لوگوں کو نکالنا آسان نہیں ہے تو وہ کام کریں یا نہ کریں یا وہ خرابی بھی کریں تو اس کے باوجود ان کو نکال نہیں سکتے آپ۔ اور اگر آپ کسی کو نکال بھی دیں گے تو وہ کورٹ میں چلا جائے گا، وہ 2-4 سال بعد کورٹ سے واپس آ جائے گا ری انسٹیٹ ہو کے، پچھلے 4 سال کی تنخواہیں بھی لے لے گا، پینڈنگ پروموشنز بھی لے لے گا، اینڈ ایوری تھنگ از لاسٹ ان دیٹ پروسیس ایکچولی۔ ہم بات کر رہے ہیں پرائیویٹ کارپوریٹس کی، کہ جہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ جہاں پہ جابس پرفارمنس کی بنیاد پہ رہتی ہیں یا نہیں رہتی، یا بعض کیسز میں پرفارمنس کے علاوہ وہ ذاتی کسی یوں کہہ لیجئے کہ جو آپ کا سینئر ہے اس کی خوشی پہ ڈیپینڈنس کرتا ہے۔ اف از انہیپی ود یو تو آپ کو فارغ کر دے گا، کچھ بھی بنیاد بنا کے، نہ بھی بنیاد بنا کے، سمپلی 2 لائنیں لکھنی ہے نا کہ یور سروسز آر نو مور ریکوائرڈ سے فرام دس ڈیٹ، دیٹس اٹ، بات ختم ہو گئی۔ کہاں جائیں گے آپ، کوئی فریاد نہیں ہے اس کی۔ تو اگر وہ فار اینی ریزن ہی وانٹس ٹو برنگ ہز اون رشتہ دار دیر اور وٹ ایور جو آپ مرضی الزام لگا دیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ واقعہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہو رہے ہیں، یہ ان کامن نہیں ہے جیسے میں نے کہا، اور یہ بڑھ رہے ہیں چونکہ اکنامک پریشرز ہیں اور جابس کم ہیں اور لوگ زیادہ ہیں اور کمپٹیشن ہے۔ اینڈ آلدو یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ جی جابز اویلیبل ہیں اور سوٹیبل لوگ اویلیبل نہیں ہیں، یہ بھی ہے، یعنی یہ کامن پرسیپشن ہے کہ جابز اویلیبل ہیں لیکن سوٹیبل لوگ اویلیبل نہیں ہیں۔ ویسے بے روزگاری بہت ہے، ان امپلائمنٹ بہت ہے، بہت لوگوں کو جابس چاہیے، وہ کہتے بھی ہیں ادھر ادھر
کہتے سنتے پھرتے ہیں کہ یار کوئی جاب ہو تو بتا دیں، لیکن مناسب لوگ جو اپروپریٹ لوگ ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں وہ نہیں مل رہے. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. تو کہاں پہ ڈسکنیکٹ ہے بنیادی طور پہ؟ چونکہ سروائیو کرنا سے زیادہ ضروری ہے تھرائیو کرنا. میں اگزامپل نارملی یہ دیتا ہوں، دیکھیے کہ جو بیکٹیریا ہیں نا، جو ہمارے جو جراثیم ہیں جو بیمار کرتے ہیں ہمیں سو کالڈ، یہ اگر گرو نہ کریں تو یہ مر جاتے ہیں. یعنی مجبوری ہے ان کا گرو کرنا، ان کے لیے گرو کرنا. اس لیے جب آپ اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں تو 2 ٹائپ کی اینٹی بایوٹکس ہیں برسوں سے جب سے ایجاد ہو رہی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں جو ان کی گروتھ کو روکتی ہیں، مارتی نہیں ہیں وہ بیکٹیریا کو، ان کی گروتھ کو روک دیتی ہیں. اور ایک وہ ہیں جو ڈائریکٹلی مار دیتی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جو گروتھ کو روکتی ہیں، چونکہ بیکٹیریا گرو نہیں کر سکتا اور اس کی لائف کا سپین چھوٹا ہے، تو وہ خود بخود مر جاتا ہے. میں اس کو بالکل یہ انالوجی میں ڈرا کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ، اپنے بہت سے جاننے والوں کے ساتھ جب میری کبھی بھی بات ہوتی ہے، کہ گرو کرنا ورک پلیس میں، پروفیشن میں آپشن نہیں ہے، یہ مینڈیٹوری ہے. یعنی آپ کا یہ کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا جی نہیں چاہتا جی میں ٹھیک ہوں جی، میں ایم فائن ہیئر، مجھے ترقی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن یہ آپشنل نہیں ہے. اگر آپ گرو نہیں کریں گے تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے، آپ کی ضرورت نہیں رہے گی. یو ول بیکم پرابلی ٹو ایکسپینسو فار دیٹ جاب. کہ اسی پوزیشن پہ اگر وہ ایک نیا بچہ لے آئیں آپ کی جگہ پہ تو اس کی انرجی بھی زیادہ ہوگی، وہ باتیں بھی کم کرے گا، وہ آپ سے 10 گنا زیادہ کام بھی کر دے گا اور آپ سے 10 گنا کم پیسے بھی لے لے گا. تو ایسا نہیں ہے، یہ کوئی یعنی عافیت نہیں ہے اس کے اندر کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جناب میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے پروموٹ مت کیجئے، مجھے ترقی کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں بالکل، میں ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں، تو یہ ہوگا نہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا. اس لیے گرو کرنا، تھرائیو کرنا، یعنی صرف سروائیو کرنا کافی نہیں ہے، تھرائیو کرنا ضروری ہے. چونکہ اگر آپ تھرائیو کرنے پہ ایم نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی گروتھ پہ فوکس نہیں کر رہے. اور اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ سونر اور لیٹر، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال میں ارریلیونٹ ہو جائیں گے. اور جتنی زیادہ ایج میں جا کے ارریلیونٹ ہوں گے اتنا زیادہ تنگ ہوں گے. کیونکہ ینگر ایج میں اپرچونٹی زیادہ ہوتی ہیں، آپ کا ہمت حوصلہ بھی زیادہ ہوتا ہے، آپ کی برداشت بھی زیادہ ہوتی ہے، آپ کوالیفائی بھی زیادہ کر لیتے ہیں. جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے بہت ساری جابس، چونکہ اب جنرلی سپیکنگ جو اوور آل جاب کے ساتھ جو ایج کا ریلیشن شپ تھا وہ چینج ہو رہا ہے اور ینگر لوگ زیادہ سے زیادہ سینئر پوزیشن پہ آ رہے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اب زیادہ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سینئر پوزیشن پہ گریجولی نہیں رہیں گے. جہاں کہیں ہیں بھی وہ جیسے جیسے ریٹائر ہوں گے ان کی جگہ پہ ینگر لوگ ہی آئیں گے. یہ طے ہے اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. تھرائیو کرنا ضروری ہے، گرو کرنا ضروری ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے. دیکھیے اب یہ سوال کو اگر ہم اب یہاں سے شروع کر لیں کہ جی ہاؤ ٹو سروائیو ان اینی کنڈیشن، یا کیسے سروائیو کریں، تو پہلی بات تو میں نے کہہ ہی دی آپ سے کہ صرف سروائیو کرنے پہ اگر فوکس کریں گے تو پھر بہت زیادہ کہیں دور نہیں پہنچیں گے، بلکہ آپ بہتر یہ ہے کہ گرو کرنے پہ فوکس کریں. چلیے اس سے آگے چلتے ہیں. دیکھیے ایک تو پرانا محاورہ ہے نا سروائیول آف دی فٹسٹ کا، وہ سچ ہے، صحیح ہے. یعنی سروائیو وہی کرتا ہے جو فٹ ہوتا ہے. اور جتنے لوگ گلے کرتے ہیں، کمپلینٹ کرتے ہیں، دیکھیں جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، جی مجھے اس نے یہ کہہ دیا، مجھے اس نے وہ کر دیا، میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، فلاں ہو گیا، یوں ہو گیا، اس کو اگر آپ بالکل اس کی کور میں چلتے چلے جائیے تو کہیں نہ کہیں پہ آپ الٹیمیٹلی وہ شخص امپلیکیٹ ہو جائے گا بذات خود. ٹھیک ہے آس پاس کے لوگوں کی حالات کی بھی کچھ کنٹریبیوشن ہوگی اس میں، لیکن اس کی اپنی کنٹریبیوشن پروبیبلی سب سے زیادہ ہوگی کہ اس نے حالات کو ٹھیک نہیں سمجھا، اس نے ان کے ساتھ اس طرح سے ان کو لے کے نہیں چلا، وہ کام نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے، جو ضرورت تھی اس سچویشن کی، اس نے اپنے آپ کو اس کے مطابق اڈیپٹ نہیں کیا. اور پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ اختلاف ایسے بڑھا اور پھر لوگوں کی ڈسلوژنمنٹ ایسے بڑھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یار نہیں، یہ بندہ فائنلی نہیں بھائی، ہی از ناٹ اوور گائے. اور یہ میں نے بہت ہوتے دیکھا ہے پرسنلی، بہت لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے دیکھا ہے کہ جناب اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ یار آپ یوں نہیں یوں، اس ایسے نہیں، اس کو دیکھ لیں، یہ چیز ٹھیک کر لیں، امپروو کر لیں، چینج کر لیں، تو دے کیپ آن ریزسٹنگ دیٹ کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا مسئلہ، آئی ایم فائن لیکن جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے جو الٹیمیٹلی ہونا ہے
تو اس کے بعد پھر وہ گلے کرتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے تو یہ کیا، میں نے خون پسینہ ایک کر دیا، میں نے کمپنی کو 30 سال میں نے دے دیے، اپنی جوانی لٹا دی کمپنی پہ، میں نے فلاں کر دیا، میں نے تو یہ اتنی سی کمپنی تھی اس کو اتنا بڑا کر دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ساری باتیں سچ ہیں، آپ بھی شامل ہیں اس پروسیس میں، آپ اکیلے نہیں ہیں. کسی ایک شخص نے انکلوڈنگ دی اونر نہ کمپنی کو بڑا کیا ہے نہ چھوٹا کیا ہے. ایک پوری ٹیم ہے، ایک پورا گروپ ہے، اور اس گروپ میں بھی کئی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. سو اٹس اے پروسیس، اینڈ دس پروسیس ایکچولی ٹیکس سو مینی پیپل ٹو موو فارورڈ. آپ بھی اس کا حصہ ہیں، آپ اس کا تھوڑا بڑا حصہ ہو سکتے ہیں، تھوڑا چھوٹا حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اس پروسیس کا حصہ ہیں. You are not the process. The process is not entirely dependent on you actually. So یہ survival of the fittest جو ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. Are you really fit؟ کیا جیسے جیسے سچویشن چینج ہو رہی ہے آپ اپنے ساتھ اس طرح سے اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں؟ کیا آپ نئے اسکل سیکھ رہے ہیں جو آ گئے ہیں وقت کے ساتھ اور جن کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ جو نئی ریکوائرمنٹس ہیں کیا آپ ان کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ دن بدن ریکوائرمنٹس بڑھ رہی ہیں، کوئی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں، کوئی سوشل ریکوائرمنٹس ہیں، کوئی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں جو دن بدن چینج ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں کارپوریٹس کے لیے. ڈو یو ریئلی نو دوز؟ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہیں؟ آپ نے اپنے کام کو، اپنی چیزوں کو اس کے مطابق اپ گریڈ کر لیا ہے؟ آپ کے پاس نئے سے نئے لوگ آ رہے ہیں، مچ بیٹر کوالیفائڈ. آپ نے کسی زمانے کی ایک گریجویشن، ایک ماسٹر ڈگری کی تھی 30 سال پہلے، اور وہ بھی بس ایسی تھی وشی واشی قسم کی، اور اب اس کے مقابلے میں لوگ باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں، لوگ یہ ڈگری کر کے آ رہے ہیں، وہ 4 ڈگریاں کر کے آ رہے ہیں، وہ 2 MBA اٹکا کے آ رہے ہیں. آپ کمپیٹ کر لیں گے ان کے ساتھ یا نہیں کریں گے؟ اور اگر نہیں کر سکتے اور آپ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں تو پھر یہ گلہ تو بڑا مناسب نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے، سروائیول آف دی فٹسٹ کو ذہن میں رکھنا ہمیشہ ضروری ہے کہ کیا میں فٹ ہوں اور کیا میں کانسٹنٹلی فٹ ہوں. اگر میں آج فٹ ہوں تو کیا کل بھی فٹ ہوں یا نہیں؟ کیونکہ آج کا فٹ ہونا کل کے فٹ ہونے کی ضمانت نہیں ہے. کل کے کچھ اور حالات ہوں گے، کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوں گی، اور کل سے مراد لٹرلی کل نہیں ہے، لیکن وہ دور بھی نہیں ہے. وہ اگلا 6 مہینے ہو سکتے ہیں، اگلا سال ہو سکتا ہے، 2 سال ہو سکتے ہیں. تھنگز آر ہیپننگ، دے آر چینجنگ ریپڈلی ایکچولی. سو دوسری بات یہ ہے. تیسری بات دیکھیے یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، یہ بھی ایک ہمارا ایک فقرہ ہے نا جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یار دیٹ گائی از اے سروائیور، ہی از اے سروائیور اور شی از اے سروائیور. ہم یہ نارملی 2 سینسز میں یہ بات کرتے ہیں. ہم سروائیور اس کو کہتے ہیں اگر ہم نیگیٹو سینس میں بات کرتے ہیں کہ یہ بڑا ڈھیٹ آدمی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہو جائے یہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا اپنا گزارا کر ہی لیتا ہے، یعنی اٹک ہی جاتا ہے، کہیں اٹکا رہتا ہے مستقل. تو یہ ہم اس کو بھی سروائیور کہتے ہیں. اور ہم پازیٹیو سینس میں بھی بات کرتے ہیں کہ یار ہی از اے سروائیور، کہ جیسے بھی حالات ہوں یہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو اس طرح سے اڈیپٹ کرتا ہے دیٹ ہی از ایبل ٹو سروائیو اور شی از ایبل ٹو سروائیو. سوال یہ ہے کہ ہم یہ اس میں کیا خرابی ہے آخر؟ دیکھیے ہم نگیٹو سینس میں بات کرتے ہیں زیادہ تر، تو وہ بھی ہم ایکچولی تھوڑا سا میں یوں کہوں گا کہ رائولری کی سینس میں بات کرتے ہیں، ہم میرٹ پہ بات نہیں کرتے. ہو سکتا ہے وہ نگیٹو سینس میں نہ جاتا ہو، وہ واقعی سروائیور ہو اس لحاظ سے کہ اس نے محنت کی ہے سروائیو کرنے کے لیے. سو اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے دیکھیے کہ اپنی انر اسٹرینگتھ، اگر فرض کیجئے کوئی ایسے حالات آ جائیں. پہلی بات تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ایسے حالات کو روکنے کی. تو نمبر 1 میں نے یہ کہا، میں ری آئٹریٹ اس پوائنٹ پہ وہ باتیں کر دوں. پہلا میں نے یہ کہا ہے کہ اپنے سروائیو کرنے پہ فوکس نہ کریں when you are on job. جب آپ کی جاب انٹیکٹ ہے، آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، تو ڈونٹ فوکس آن یور سروائیول. پلیز اپنی گروتھ پہ فوکس کریں. کانسٹنٹلی کوشش کریں کہ آپ گرو کر سکیں اور کرتے رہیں. تو اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو آپ کی سروائیول خطرے میں نہیں پڑے گی. دوسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ سروائیول آف دی فٹسٹ کہیں دماغ میں لکھ لیں، کہیں سامنے لکھ لیں، وٹ ایور، اور اس بات کو مستقل گیج کرتے رہیے کہ آپ فٹ ہیں آج یا نہیں ہیں سروائیول کے لیے. آر یو کرنٹ، آر یو ریلیونٹ ٹوڈے اور ناٹ. تو دوسری بات یہ ہے. اور تیسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہی از اے سروائیور، اس کو ہم اس پہ نیگیٹو کانوٹیشن کے ساتھ کسی کو نہ کہیں، نہ اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ جی میں تو نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، میرا تو یہ رویہ نہیں ہے، میرا تو یہ عادت نہیں ہے. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. یو نیڈ ٹو اڈیپٹ ٹو سرٹن سچویشنز. اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ کوئی منافقت نہیں ہے، یہ ایک اس طرح سے کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے. چونکہ اگر آپ پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کر رہے تو اٹس ناٹ اے کمپرومائز.
آپ ریکوائرمنٹس کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کر رہے ہیں. آپ یہ کلیئر کر لیجئے نا دماغ میں کہ ہر چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں جن کو لے کے چلنا ضروری ہے. اس میں کوئی ذاتیات شامل نہیں ہیں, اس میں کوئی اخلاقیات بھی شامل نہیں ہیں. اس کے اندر جہاں اخلاقیات کا معاملہ ہے, ذاتیات کا ہے, جہاں پہ ایسی گراؤنڈ ہے, وہاں پہ یہ سٹینڈ لینا چاہیے, بالکل لینا چاہیے. میں 100% اس حق میں ہوں. سو یہ 3 باتیں جو میں نے کہی ہیں آپ سے. اور فرض کیجئے اب کوئی ایسا واقعہ ہو گیا اور جاب چلی گئی, اگلی مل نہیں رہی فی الحال, تو کیا کریں پھر؟ تو پہلا کام تو یہ دیکھیے, کوشش کیجئے اپنی انر اسٹرینگتھ کو قائم رکھیں. کیونکہ جیسے جیسے آپ ڈپریس ہوتے جائیں گے ویسے ویسے آپ جہاں جہاں بھی جائیں گے جاب انٹرویو کے لیے, لوگوں سے بات کے لیے, وہ ڈپریشن آپ کی باتوں میں جھلکنے لگ جائے گا اور لوگوں کو سمجھ آنے لگ جائے گی کہ اس کی یہ اب نارمل نہیں ہے, یہ بلو نارمل ہو گیا ہے. دوسرا, آپ کی گفتگو میں ڈسپریشن آنے لگ جائے گی. پھر آپ یعنی بات کرنے کی بجائے آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ اللہ کے نام پہ مجھے جاب دے دو, مجھے کچھ کام دے دو, میری زندگی نہیں چل رہی. تو جب اللہ کے نام پہ آپ مانگیں گے تو میرٹ تو فوت ہو جائے گا. پھر اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ دے یا نہ دے. اور آپ خود دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نام پہ ہر سڑک پہ سینکڑوں فقیر مانگتے پھرتے ہیں. تو کیا ہم ہر کسی کو صرف اس بات پہ پیسے دے دیتے ہیں کہ اس نے اللہ کا نام لیا؟ نہیں دیتے. ہم 99% کو نہیں دیتے, 1% کو کبھی دے دیتے ہیں شاید, یا واٹ ایور. سو لہٰذا ڈسپریشن آپ کی بڑھتی جاتی ہے. اور اس کو ایوائڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی انر اسٹرینگتھ کو قائم رکھیے. انر اسٹرینگتھ کو قائم رکھنے کے لیے کیا چاہیے آپ کو کوئی فوکس چاہیے. ٹھیک ہے, ہم تو خیر الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا فوکس اللہ کی ذات ہے کہ اللہ سے ہم اگر اپنا تعلق مضبوط کریں ایسے پیریڈز میں, خاص طور پہ اللہ خود کہتا ہے, اسے پتہ ہے ہمارا, وہ خود کہتا ہے کہ ان کو مشکل پڑتی ہے تو بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اور کھڑے ہوئے دعائیں مانگتے ہیں, اور جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہی سرکشی کرنے لگتے ہیں. تو سرکشی تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس میں کوئی اعتراض نہیں اللہ کو. یعنی اس نے اس بات کو منع نہیں کیا کہ آپ لیٹے بیٹھے کھڑے دعائیں مانگتے رہیں, اسے پتہ ہے ہم یہ کریں گے. یا جب وہ کہتا ہے کہ یہ کشتی میں جاتے ہیں اور جب سخت ہوا کو تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اب بچنا مشکل ہے تو فوراً نہایت خلوص کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں, اور جب وہ ان کو کنارے پہ پہنچا دیتا ہے تو پھر یہ سرکشی کرنے لگتے ہیں. تو وہ اسے پتہ ہے اور وہ پھر بھی دعائیں سنتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس بات پہ ہمیں رد کر دے گا نعوذ باللہ کہ نہیں یار یہ اچھے حالات میں تو اس نے مجھے کبھی دعا نہیں کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی, اور اب ذرا حالات خراب ہوئے ہیں تو رات دن دعائیں کرتا ہے. اللہ رحیم ہے, کریم ہے, تو ہر حال میں سن لیتا ہے, ہمارے اس حال میں بھی سن لیتا ہے, اور اس میں زیادہ ہی سن لیتا ہے بلکہ ہمارے لیے. سو ہمارا ایک بہت بڑا فوکس تو وہ ہے. اس کے علاوہ دوسرا فوکس جو رکھنا چاہیے وہ ہے اپنے آپ کو اس حال میں بھی امپروو کرنے کا. دیکھیے جب میلٹ ڈاؤن ہوا یو ایس میں اور thousands آف جابس ور لٹرلی وائپڈ اوے ان ڈیز, تو اس پیریڈ میں جتنا لٹریچر آیا ہے اس میں ایک چیز بڑی کامن تھیم تھی, ریکرنگ تھیم تھی. وہ تھیم یہ تھی کہ جی آپ فارغ ہیں, گھر بیٹھ کے ہیں, کوئی کام نہیں ہے آپ کے پاس, نوکری نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, تو کچھ نہ کچھ چونکہ وہاں ان امپلائمنٹ کا معاملہ ہے تو تھوڑی بہت سپورٹ تو مل ہی جاتی ہے. سو کیا کر رہے ہیں آپ, what are you spending time on, سوائے سل کرنے کے اور بیٹھ کے بسورنے کے؟ تو آپ بہتر ہے کوئی اسکل سیکھ لیں, کوئی نیا اسکل سیکھ لیں, کوئی ایگزسٹنگ اسکل کو امپروو کر لیں. ہو سکتا ہے اسی سے کوئی آپ کو کام مل جائے, کوئی نیا کام مل جائے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا, کچھ کر لیں. تو یہ ضروری ہے. یعنی اس پیریڈ میں اگر کوئی لین پیریڈ آ گیا ہے خدا نخواستہ, تو اس میں بجائے گھر بیٹھ کے بسورنے کے کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ لیں. جو آپ کی ایگزسٹنگ لرننگ ہے اسی کو امپروو کر لیں, جو اگر وہ اس کے اس سے ریلیونٹ کچھ اور امپروو ہو سکتی ہے تو وہ کر لیں, لیکن کچھ کر لیں. آئیڈل نہ بیٹھیں, اور آئیڈل بیٹھ کے اپنے آپ کو مزید ڈپریس مت کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک فوکس آپ کو چاہیے اس کام کے لیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ نیٹ ورکنگ کرنے کی کوشش کیجیے. جو اگر آپ کو فرض کیجیے آپ بڑے مصروف تھے, اب صبح جاتے تھے رات کو 8 بجے آتے تھے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا, تو اب ٹائم ہے تو تھوڑی نیٹ ورکنگ کیجیے, لوگوں سے میل ملاقات کیجیے, اور اس میں سے اللہ کرے گا کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا, کوئی اپرچونٹی بن جائے گی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہیوملٹی اختیار کیجیے. کیونکہ جب آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہاں یار وہ بس مجھے پسند نہیں تھی میں نے چھوڑ دی, ہاں وہ نہیں کام ٹھیک نہیں تھا, یار وہاں بڑے مسائل تھے, وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا, وہ یہ ٹھیک نہیں تھا, کمپنی کی سچویشن اچھی نہیں تھی, ان کو یہ خرابی تھی, وہ یوں ہے,
تو یہ جب آپ اس قسم کی بیڈ ماؤتھنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ایز اف یو آر کائنڈ آف ایروگینٹ، اور آپ نے آؤٹ آف ایروگینس چھوڑ دی ہے، تو اچھا امپریشن نہیں پڑتا۔ بہتر یہ ہے کہ ہیوملٹی اختیار کیجیے اور اپنے آپ کو کوئی پوچھے کہ وہاں کیا تھا، انہیں کہ بہت اچھے حالات تھے، بڑی اچھی کمپنی ہے، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، میں نے بھی بڑا کوشش وہاں پہ کام کی ہے، جتنا میں کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا میں نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے اب ایک معاملہ آ گیا ہے کہ وہ ہم اکٹھے نہیں چل پائے، لیکن ادروائز اس کمپنی میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہیوملٹی اختیار کیجیے، ایروگینس سے پرہیز کیجیے۔ ایروگینس از ناٹ دی سولوشن ٹو فیلئر، یعنی یہ اس کا جواز نہیں ہونا چاہیے، یا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایروگینس اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ سو 4 باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسی پہلی تو 3 میں نے کہی تھیں، میں سم اپ کر دوں اب کوئکلی۔ 3 باتیں میں نے کہی تھیں اس بارے میں کہ اس سچویشن کو ایورٹ کرنے کے لیے، اوائڈ کرنے کے لیے بیسیکلی، کہ آئے ہی نہ، کہ سروائیول کی ضرورت پیش آئے۔ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ اپنی سروائیول پہ فوکس مت کیجیے، اپنی گروتھ پہ فوکس کیجیے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ جو سروائیول آف دی فٹسٹ ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے اور اپنی فٹنس کو ریویو کرتے رہیے۔ اور تیسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ جو سروائیو کرنے کا انسٹنکٹ ہے وہ نیچرل ہے، اور اس کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے ود ان اے سرٹن فریم ورک، اس کو کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس پہ ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر فرض کیجئے ایک سچویشن آ گئی جس میں آپ پہ مشکل وقت آ گیا ہے اور ایک لین پیریڈ شروع ہو گیا ہے، تو میں 4 چیزیں اس کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی انر اسٹرینگتھ کو قائم رکھیں، اس کو کوشش کریں کم نہ ہونے دیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ اس کو شو نہ ہونے دیں۔ بھرم رکھنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ڈپریشن اور آپ کی ڈیسپریشن اگر شو ہونے لگ جائے گی تو آپ کے لیے جاب حاصل کرنے کے مواقع کم ہوں گے، بڑھیں گے نہیں۔ یہ میں آپ کو بالکل پکی بات بتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کو ملے گی وہ کمپرومائزڈ ہو کے ملے گی۔ جو آپ کا میرٹ بنتا ہے اتنے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے، وہ پوزیشن آپ کو نہیں ملے گی، اس سے کم تر ملے گی آپ کو۔ تو اس لیے اپنی ڈپریشن اور اپنی ڈسپریشن کو پرے رکھیے اور اپنی انر اسٹرینگتھ کو قائم رکھیے۔ 2 انر اسٹرینگتھ کے لیے بھی اور ادروائز بھی اپنا فوکس قائم رکھیے، اور اپنا فوکس 2 چیزوں پہ رکھیے۔ ایک بہرحال اللہ کی ذات پہ رکھیے، دعا کیجیے اپنے حالات بہتر ہونے کے لیے، اور 2 کوشش کوئی نہ کوئی اس وقت میں جب آپ کے پاس وقت ہے، ضروری نہیں کہ آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں اس کے اوپر، لیکن کوئی نہ کوئی نیا سکل سیکھ لیجئے، کوئی اپنے سکل کو امپروو کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ اس طرح سے یعنی جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں کرتے ہیں اس میں مزید بہتر ہونے کی کوشش کر لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے۔ تیسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نیٹ ورکنگ کیجئے۔ اب آپ کے پاس ٹائم ہے تو کوشش کر کے لوگوں سے ذرا ملنا جلنا شروع کر دیجئے جو آپ نہیں مل پائے مصروفیت کی وجہ سے کچھ عرصے سے، تاکہ نیٹ ورکنگ کی وجہ سے کئی اپرچونٹیز انشاءاللہ نکل آئیں گی۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ ہیوملٹی اختیار کیجئے، بیڈ ماؤتھنگ مت کیجئے پریویس آرگنائزیشنز یا آرگنائزیشن کے خلاف، اور اپنے آپ کو ایروگنٹ شو مت کیجئے کہ ہاں جی مجھے تو پسند نہیں تھا، بس میں نہیں کام کر سکتا جی ایسے لوگوں کے ساتھ، آئی ہیو مائی اون پرنسپلز آئی کین ناٹ ڈو دس اینڈ آئی کین ناٹ ڈو دیٹ۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ہیوملٹی اختیار کیجئے، یہی کہیے کہ سب کچھ بہت اچھا تھا، بس ایک سچویشن ایسی ہے کہ جس میں سمہاؤ معاملہ آگے چلنا ممکن نہیں ہوا، بٹ ادروائز ان میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے مجھ میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن چلتا ہے، ایک سٹیج آ جاتی ہے بعض اوقات۔ سو کبھی ایروگینٹ ہونے کی کوشش مت کیجئے، ہیوملٹی اختیار کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی سے بچائے رکھے، اللہ پاک آپ کو ہر ایسی سچویشن سے بچائے رکھے جس میں آپ مشکل میں آئیں، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔